बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए कराची से वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में दहशतगर्दी का शिकार जो चीनी इंजीनियर्स थे वो बिजली की कीमतों में कमी पर मुज़ाकरात में शामिल थे। चीन के लोगों को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और वो यहाँ अगर कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा महंगी होगी और मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकेगी आलमी मार्केट में। लेकिन उनको मार डाला गया। उनको किसने निशाना बनाया, कौन लोग थे, ये तो तहकीकात जारी हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं, सहूलतकार भी पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के नज़दीक ही थे, अंदर ही लोग मौजूद थे। हमें भी यही शुबा था कि मामला अंदर से ख़राब है। इतने हसास इलाके में ऐसा वाक़या होना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कोई और भी बड़ा वाक़या हो सकता है। लेकिन हम क्या कहें कि हमारे जो बुजुर्ग महर हैं, बड़े लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हैं। जैसे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, उनका कहना है कि सोलर के ज़रिए हर साल नेट मीटरिंग की मद में 1200 मेगावाट का इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में बाकी सार्फिन पर 100 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए कि जो लोग सोलर से बिजली पैदा करके आपको दे रहे हैं, अपनी ज़रूरत का इस्तेमाल करने के बाद आपको बिजली देते हैं, आप उनसे नहायत सस्ते दामों बल्कि हकीर दामों पर बिजली खरीदते हैं और उसे महंगे दामों पर दूसरों को बेचते हैं। यानी आप सोलर की कीमत पे बिजली खरीदते हैं और उसको पेट्रोल की कीमत पे, थर्मल की कीमत में बेचते हैं। मुनाफा तो आप खुद कमाते हैं। अब इसके बाद ये सोचा जा रहा है कि सोलर चूँकि लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है, अपना पैसा खुद खर्च करना शुरू कर दिया है, लाखों रुपए लगाकर लोग अपना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो अब इसके ऊपर इन लोगों ने सोचा ये है कि 100% टैक्स लगाएंगे। पहले मरहले में 100% और दूसरे मरहले में 200%। ये इनकी नीयत है। अब इनकार करें या इकरार, लेकिन ये है बदनीयत। यानी मुल्क को किसी तरीके से सस्ती बिजली न मिले, यहाँ पर होने वाली पैदावार दुनिया में मुकाबला ही न कर सके, पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद हो जाए। ये इनका मंसूबा है इस वजीर तवानाई का। अगर इस किस्म के वजीर हमें मुयस्सर होंगे तो हमें दुश्मन की क्या ज़रूरत है। एक शहरी लाखों रुपए खर्च करके सोलर सिस्टम लगाता है, दिन में वो बिजली बनाता है, जायद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फ़रोख्त करता है, कंपनी उससे नहायत कम कीमत पर बिजली खरीद कर थर्मल रेट पर दूसरों सार्फिन को बेचती है, और जो बिजली सोलर सिस्टम वाला सारिफ रात को इस्तेमाल करता है उसका बिल भी उसको आता है और उसके बिल के साथ एडजस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो हज़ारों में बिल होता है दूसरा। तो दीगर सारिफिन पर 100 अरब का बोझ तो बिजली कंपनी और हुकूमत डाल रही है। यानी आप तो मुनाफा खोरी की आपने हद कर दी है। जिस रेट पर बिजली आप उससे खरीद रहे हैं सोलर वाले से, उसको उससे 1 रुपया ज़्यादा रेट पर आप दूसरे से लें, उसे कम बेचें। आप क्यों बोझ डालते हैं उसके ऊपर? नीयत आपकी ख़राब। जो IPPs है उनका कारोबार मंदा पड़ रहा है। वो IPPs बगैर बिजली बनाए अरबों रुपए ले रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, पता नहीं क्या क्या चार्जेस, दिन की बिजली की कीमत और रात की बिजली की कीमत और 4 बजे की बिजली की कीमत और 5 बजे की बिजली की कीमत, और इतनी बिजली इस्तेमाल करोगे तो निर्ख ये होगा, उतनी बिजली इस्तेमाल करोगे तो निर्ख ये होगा। ये लूट मार का बाजार जो गर्म किया हुआ है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। ये लूट मार का बाजार इन लोगों ने गर्म किया हुआ है, चाहे वो अवैस लगारी हो, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे वो वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान हो। ये लूट मार में सब शरीक हैं एक साथ। तो हुकूमत जिस भाव उनसे बिजली खरीदती है तो उसी भाव जो है दूसरों को बेच दे या उससे 1 रुपया ज़्यादा बेच दे। अब हम क्या कहें, अवैस लगारी की जहालत का मातम करें या ये उनकी बदनीयती का कि IPPs जो हैं वो बगैर बिजली पैदा किए जो लूट मार कर रही हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं। लूट मार का मौका जो है वो अब ज़ाया हो रहा है और चीन जो है
جو سی پیک پہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سستی بجلی ہو اور سستی بجلی لوگوں کو میسر ہو. یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے جو ہیں ان کا شبہ ہمیں ہے کہ آئی پی پیز والے بھی اس میں شامل ہیں, یقیناً اس میں شامل ہیں. ان کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. کیوں یہ الزام ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم نے گزشتہ 2 سال کے واقعات کو دیکھے, 2021 سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا نشانہ وہی چینی انجینئرز بنتے ہیں جو سستی بجلی والے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. عمران خان کا زمانہ ہو یا کسی اور کا زمانہ ہو, نشانہ وہی لوگ بن رہے ہیں, وہی علاقہ بن رہا ہے جہاں سستی بجلی کے پروجیکٹ کام کر رہے ہیں, وہاں پروجیکٹ منصوبے بن رہے ہیں. اویس لغاری ہوں یا کوئی اور وزیر توانائی, یہ لوگ سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. چیئرمین, اب یہاں پر ہم یہ لنک ہے چیئرمین ایف بی آر کا اور ان کا توانائی والوں کا, بجلی والوں کا, ان دونوں کا لنک ہے. کیونکہ ایف بی آر جو ہے اس کے افسران اتنے ناکارہ اور کاہل ہیں کہ بڑے لوگوں کے دروازے پر جانے سے ڈرتے ہیں, وہاں جا کر ٹیکس جمع کرنے سے ڈرتے ہیں. تو بجلی کے بل میں ٹیکس لیتے ہیں, گیس کے بل میں ٹیکس لیتے ہیں, ٹیلی فون کے بل میں ٹیکس لیتے ہیں, جو بل آتا ہے اس کے اندر ٹیکس لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو افسران, پھر بھی چھاٹی ہونی چاہیے نا ایف بی آر کی, وہاں اتنے افسران کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین ایف بی آر نے ایک بیان دیا ہے کہ 10 لاکھ روپے کے جو لین دین کے بارے میں ایف بی آر کو بتانا پڑے گا کہ کس مقصد کے لیے. ایک عام لین دین میں, معمولی سی گاڑی خریدنے میں 10 لاکھ سے زیادہ کی رقم خرچ ہوتی ہے. معلوم ہے کہ گاڑی خرید رہا ہے, کس سے خرید رہا ہے, کس کو بیچ رہا ہے, ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایف بی آر کا اس کے اندر پھڈا کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایف بی آر کے افسران کو رشوت لینے کا موقع ملے. وہ پاکستان میں کاروبار کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. ایف بی آر کے افسران کے لیے نذرانے کا مواقع ملے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے, اور بینکوں کے ذریعے سودے ہوتے ہیں, لین دین ہوتے ہیں, رقم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے, سب کچھ معلوم ہوتا ہے کس مقصد کے لیے کس نے کس کو دی رقم, وہاں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ بیان دینا, لوگوں کے اندر دہشت گردی, لوگوں میں دہشت پیدا کرنا, یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آر کی اس حرکت سے اور ایسے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں دور غلامی کی کسی انگریز آقا کی روح حلول کر گئی ہے. یہ لوگ عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, جبکہ یہ ان کے غلام ہیں, ان کے دیے ہوئے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کو غیر موضوع بنانے کے لیے, پاکستان کو غیر موضوع ملک بنانے کے لیے, سرمایہ کاری کے لیے ایف بی آر کے رشوت خور افسران کا بڑا ہاتھ ہے. اب آئیے واپس آتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر, کہ اس پر ٹیکس کے منصوبے کیوں بنائے جا رہے ہیں. کیونکہ سستی بجلی کے تمام منصوبوں کو تو انہوں نے ناکام بنا دیا. پہلے کالا باغ ڈیم کو متنازع بنایا, اس طرح جتنے بھی ہائیڈرو پاور ڈیم تھے ان کو متنازع بناتے گئے یہ لوگ. اب آئیے سولر سسٹم پر ٹیکس کے منصوبے پر, کیونکہ یہ ایک سازش ہے. اس سازش کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے سستی بجلی نہ بن سکے. پہلے بھی ایک سازش کے ذریعے ہائیڈرو پاور کے تمام منصوبوں کو متنازع بنایا گیا. کالا باغ ڈیم ہو, بھاشا ڈیم ہو, جتنے بھی ڈیمز ہیں ان کو متنازع بنایا گیا. ان کے اوپر طرح طرح کے سوالات اکٹھے کیے گئے, رقم لگائی گئی, لوگوں کے مظاہرے کروائے گئے. اب اگر سولر سسٹم سے ہر سال 1200 میگا واٹ کا اضافہ ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایف بی آر کا کام ڈیجیٹل ہو گیا ہے, سب سارے کام ڈیجیٹل ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ تو ان کا افسر لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے یا ان کو ٹیکس نوٹس سرو کرنے نہیں جاتا. تو اس میں بڑے پیمانے پر چھانٹی ہونی چاہیے. وزیر خزانہ کی موجودگی میں چیئرمین ایف بی آر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ, ٹیکس لگانے کا فیصلہ وزیر خزانہ ہی کرے, اور بورڈ کے ممبران کی جگہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ یہ کام کرے.
تاکہ تنخواہ اور مراعات کی بچت ہو، ملکی خزانے پر بوجھ کم ہو، رشوت لینے والے کم سے کم ہوں، پارلیمنٹ کے اراکین پر مبنی کمیٹی پالیسی سازی کرے، ٹیکس لگانے کا فیصلہ کرے کہ اس سے ٹیکس لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے۔ اس طرح نیپرا، اوگرا، پیمرا اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز میں بھی اراکین پارلیمنٹ کو جگہ دی جائے، وہ کام کریں، اور یہ جتنے بھی افسران بھرتی کیے گئے ہیں جن کو مراعات دی جاتی ہیں، مفت پیٹرول دیا جاتا ہے، مفت بجلی دی جاتی ہے، مفت گیس دی جاتی ہے، مفت ٹیلی فون دیا جاتا ہے، مکان کا کرایہ دیا جاتا ہے، یہ سارے مراعات ان سے لے لی جائیں۔ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں، پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، وہاں سے کام کریں گے ملک۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جواب دہ ہوں گے عوام کے سامنے، جب آئندہ الیکشن میں یہ عوام کے سامنے ووٹ لینے جائیں گے تو ان کی کارکردگی سامنے ہوگی۔ آپ نیپرا میں تھے، آپ نے کیا کیا بجلی کے لیے؟ آپ اوگرا میں تھے، آپ نے کیا کیا پیٹرولیم اور گیس کے لیے؟ لوگ ان سے پوچھیں گے۔ لیکن یہ صرف دیوانے کا خواب ہے، کیسے پورا ہوگا ہم تو بس سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔